بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی تسبیح نماز فجر کے بعد جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کا اور وہ اللہ کا دیوانہ ہوگا۔ محترم ناظرین، جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمت مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے اور اس کا دوپٹہ دنیا مافیا سے بہتر۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنہ میں پڑ جائے، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ۔ اور اگر جنت کے کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے، اس کو اللہ رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی جانے۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں، ہر درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ رہایا کہ خود اس درجے کی کیا مسافت ہے، اس کے متعلق کوئی روایات خیال میں نہیں، البتہ ایک حدیث ترمذی کی یہ ہے: اگر تمام عالم دین درجے میں جمع ہوں تو سبز کے لیے وسیع ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے اور ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی، مونڈے سے مونڈا چلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چلانے لگے گا۔ اس میں قسم قسم کے جو باہر کی محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہے، ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی۔ زمین زعفران کی کنکریوں کی، سی کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی، اور مشک گارا اور گھاس کی جگہ زعفران ہے۔ موتی کی کنکریاں، عنبر کی مٹی۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بیٹھتی بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو اور کرواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بیہودہ پکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے میں ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے سامنے آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک اندازے کے موقف پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا۔ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ، بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، رینڈ، کان کا میل، بدن کا میل اصلاً نہ ہوں گے۔ ایک خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے جمع کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر سے قصد اور بلا قصد مسل سانس کی جاری ہوگی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔
خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز۔ وہ مہن محسوس ہوں گے، ایک کا احساس دوسرے سے مانی نہ ہوگا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرا اگر وہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف و بغض نہ ہوگا۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا، اور اس کے فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کی ایک ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں، اور عرش الہی ظاہر ہوگا، اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے۔ نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں۔ اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور نہ خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے معنی نہیں۔ اور اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا، ان میں سے کسی کو فرمائے گا اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بغض معافی یاد دلائے گا۔ بندہ عرض کرے گا کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا ہاں، میری مغفرت کی وسعت کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا۔ اور وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا کہ ان کی سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی۔ اور اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف، تو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو۔ لوگ ایک بازار جائیں گے جیسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں، ان میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ قلوب پر ان کا خطرہ گزرا۔ اسی میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، اور خرید و فروخت نہ ہوگی، اور جنت ہی اس بازار میں باہم ملے گی۔ چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا، اور گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے، ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دیں گے، بات دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے، اور آپ کا جمال اس سے بہت زیادہ ہے کہ ہمارے پاس سے آپ گئے تھے۔ جواب دیں گے کہ پروردگار جبار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا، تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بیویاں اور نعیم و خدام اور تخت 1000 برس کے مسافت تک ہوں گے، اور ان میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کریم کی دیدار سے ہر صبح شام مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کی جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دے۔ اس وقت پردہ مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا، تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے دلوں میں رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ دل خدا کا گھر ہوتا ہے۔ یہ بات بھی بہت سنی ہے کہ جس دل میں ایمان ہو اس میں ہمارا رب بھی ہوگا، مگر جو دل ایمان کی روشنی سے محروم ہو اس میں خالق کیسے آ سکتا ہے؟ مجموعی طور پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں رہتا ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری نیت، ہمارے ارادوں اور ہماری خواہشات کو دیکھتا ہے۔ جن لوگوں کی نیتیں اور ارادے اچھے ہوں، ان کے دلوں میں نیک تمنائیں ہوں، ان لوگوں کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے، اور بندے کے اتنے قریب ہونے کو ہی اس بات سے تعبیر کیا گیا کہ اس کے دل میں رب کا ڈیرا یا خالق کا بسیرا ہوتا ہے۔ مگر یہاں ایک اور سوال بھی اہل ایمان کو پریشان کر سکتا ہے، وہ یہ کہ ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ اچھے انسان کے دل میں اللہ ہوتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر جس دل میں ہمارا رب رہتا ہو، اس دل کو تو نہایت صاف ستھرا اور پاکیزہ ہونا چاہیے، اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ یہ کتنی عجیب اور حیرت انگیز بات ہے کہ اتنی بڑی اور عظیم الشان ہستی کسی بھی عام انسان کے دل میں آ جائے، اور گوشت کے اس ننھے منھے سے دھڑکتے لوتھڑے میں نہایت آرام اور آسانی کے ساتھ سما جائے۔ یہ سچ ہے کہ وہ بڑی قدرت والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی عظیم ہستی سے سب کچھ ممکن ہے۔ مگر یہاں ایک سوال ذہنوں میں یہ ابھرتا ہے کہ کیا ہم اپنے اس عظیم اور بے مثال مہمان کا شان استقبال کرنے کے قابل ہیں کہ ہم نے اپنے دل میں آنے والے اس مہمان کا احترام میں اپنے دل کو پاک و صاف بھی کیا ہے یا نہیں؟ ایسا بظاہر تو نظر نہیں آتا، کیونکہ ہم جیسے گنہگار جو لمحہ لمحہ اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے حکم کی عدلی کرتے ہیں، اس کے ہدایات و تعلیمات کو یکسر نظر انداز کرتے ہیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہمارے دل میں مہمان بن جائے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اس لیے کہ پہلے آنے والے مقدس ہستی کی حیثیت اور شان کے مطابق مہمان خانے دل کی مکمل طہیر ہونی چاہیے۔ لیکن جس دل میں گناہ سے پیار اور دنیا سے رغبت، وہ دل اللہ کا مسکن کیسے بن سکتا ہے کہ ہمارے دل اس قابل ہیں کہ ان میں وہ ذات پاک مہمان بن سکے؟ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے گھر یا دفتر میں کوئی مہمان آ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے مرتبے اور شان کے اعتبار سے اس جگہ کی خوب اچھی طرح صفائی ستھرائی کراتے ہیں، وہاں گندگی کا ذرا بھی باقی نہیں چھوڑتے، اس جگہ کو سجاتے سنوارتے ہیں اور ہر طرح سے اس قابل کرتے ہیں کہ اس جگہ بیٹھ کر کھانے والا مہمان خوشی اور راحت محسوس کرے۔ دنیا میں ہم اپنے گھر آنے والی شخصیت کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے اور اس کے ساتھ دل و وابستگی کے اعتبار سے ہی اس مقام کی خوب اچھی طرح صفائی کراتے ہیں جہاں آپ نے معزز مہمان کو بٹھانا ہوتا ہے۔ لیکن جب باری تعالیٰ آپ کا مہمان ہو تو کیا آپ نے اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام، اس کے شان کیا ہے؟ کیا اس میں مذکورہ معیار کا خیال رکھا گیا ہے یا نہیں؟ ایسے میں تو ہر اہل ایمان کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے خالق اور مالک کا شکر ادا کرے اور اس کا احسان مانے کہ وہ اس کے دل میں اس کا مہمان بنے گا، اعزاز مرحمت فرما رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دل اور اپنے روح کا اچھی طرح تجزیہ کریں، کیونکہ جو ہستی اس دل میں جاگزی ہوں گی، اس کی شان اور احترام کا تقاضا ہے کہ اسے بالکل پاک و صاف کر دیا جائے، اس میں سے ہر خرابی، ہر نقص، ہر غلاظت اور ہر طرح کی گندگی کو نکال کر باہر پھینک دیا جائے۔ روحانی پاکیزگی کے پانی کے اس دل کو خوب اچھی طرح دھویا جائے، اور پھر سچ اور حق کے عبرت سے اسے معطر کیا جائے، تاکہ اس میں جھوٹ، فریب، دغا غازی، اللہ کی نافرمانی اور کسی بھی قسم کی خرابی کی بو نہ آنے پائے۔ اس کے بعد ہی یہ دل اس قابل ہو سکے گا کہ اس میں ہم سب کا خالق، ہماری جانوں اور ہمارے مالوں کا مالک اس میں قیام کر سکے۔ انسان کا دل اللہ کا گھر ہے جس میں اللہ اپنی مرضی سے رہتا بستا ہے، لیکن انسان کے دل کو اللہ کا گھر ہونے کا شرف اس وقت ملتا ہے جب اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر بس جائے اور یہ دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جگمگا اٹھے اور ایسا روشن منور ہو جائے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کچھ اور نظر ہی نہ آئے۔ دلوں میں ہم وقت اللہ کی یاد اور اس کا ذکر ہو اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بسی ہوئی ہو۔ بس مومن کی یہی آرزو ہونی چاہیے
اہل ایمان کے دلوں میں بار بار یہ خواہش انگرائٹیاں لیتی ہے کہ کسی طرح ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور وہ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کر لے۔ اس کے بعد کوئی شریعہ برائی ہمارے نزدیک آنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں یہ سوچ، یہ فکر اور یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رب بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم بس اس کے ہو کر رہ جائیں، ہمارے دلوں میں صرف وہی ذات ہو، اس کے سوا ہمارا خیال ہو اور ہمارے دلوں میں کوئی دوسرا نہ ہو۔ ہماری فکر اور سوچ ایک اللہ سے شروع ہو کر اسی ایک اللہ پر ختم ہو۔ اگر ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو سمجھ لیں کہ وہ ہم سے راضی ہے۔ جب بھی تو اسی کی توفیق سے ہم اس کے خیالوں میں گم ہو گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے تعلق کی لذت کی بات ہی کچھ اور ہے۔ شاید اس لیے ایسے انسان کا پورا جسم اور اس کا کارواں رواں چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ میرے آقا اور مالک میرے دل میں رہتا ہے اور میرا مہمان ہے۔ گویا اللہ نے ہی اسے یہ توفیق دی اور اس کے دل میں اپنی موجودگی کا احساس دلا کر یہ حکم دیا کہ اب ہم صرف اسی کے ہو جائیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت سے سبھی اہل ایمان اچھی طرح واقف ہیں کہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے، اور اس کی محبت میں جب دل تڑپتا ہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں مہمان بننا چاہتا ہے، جس کے لیے وہ پاک اور صاف ستھرے دل ہی کا انتخاب کرتا ہے۔ اس لیے ہر اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کا مہمان بنانے کے لیے اس دل کو صاف رکھے اور اپنے گناہوں سے بار بار توبہ کرتا رہے، اپنے دل کو بالکل پاک کر لے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی ہر سوچ اور ہر فکر کو ایمانی جذبے سے معمور کر لے، اپنے مزاج میں استقامت پیدا کرے اور نیکیوں پر پوری مستقل مزاجی کے ساتھ جم جائے۔ اس کے بعد اسے اللہ تعالیٰ کی محبت کا انعام مل سکتا ہے، اور اسی کے نتیجے کے طور پر اس کے دل میں اللہ کا بصیرہ کر سکتا ہے۔ جنہیں اللہ چاہے اور ہدایت دے اور وہ اللہ کے ہو کر رہ جاتے ہیں، اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم صرف اسی کے ہو کر رہیں، کسی اور کو دل میں جگہ نہ دے۔ مومن کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے، اور جب اس کی محبت میں دل تڑپتا ہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ آپ کے دل میں آنا چاہتا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ پاک ہے، اس لیے وہ پاک دل کا ہی انتخاب کرتا ہے اور گناہوں سے پاک قلب کا اپنا مسکن بناتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کو اپنے دل کا مہمان بنانے کے لیے اپنے دل کو صاف رکھے اور اپنے گناہوں سے مسلسل توبہ کرتا رہے اور اپنے دل کو بالکل پاک و صاف کر لے، تاکہ یہ دل اللہ کے قیام کی شان ہو جائے۔ لیکن شیطان ہمیں راستے سے بھٹکانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اس کی تو ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ کسی بندے کو اللہ کے قریب نہ جانے دے۔ اس لیے جب کوئی بندہ اللہ کا ہونا چاہتا ہے تو شیطان انسان کی بے جا خواہشات اور اس کے نفس کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کو حسین بنا کر اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں گناہ اور برائی سے جو نفرت مومن کے دل میں ہونی چاہیے تھی وہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ جب تک بندہ گناہ کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں صبر کرنے والوں کا دوست ہوں اور ٹوٹے دلوں میں رہتا ہوں۔ یہاں اس طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اگر انسان ہر موقع پر اللہ کا شکر ادا کرے گا اور اس کی ہر عطا پر اس کے حضور سجدہ شکر ادا کرے گا تو اپنے رب کی رضا پا سکتا ہے، اور جب وہ کسی انسان سے راضی ہو گیا تو اس کا بیڑا پار ہے۔ اوپر کی آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے صابرین کو اپنا دوست قرار دیا۔ ظاہر ہے یہ رب العالمین کا اعلان ہے، اس لیے اس پر ایمان رکھنا ہمارا فرض ہے۔ گویا صبر وہ کنجی ہے جس کی مدد سے پروردگار عالم کی دوستی حاصل کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جو انسان دکھی ہے، یہ مسائل کا شکار ہے، وہ خود کو تنہا یا بے
یار و مددگار محسوس نہ کرے، کیونکہ خود ہی تو باری تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے۔ دل اسی کا ٹوٹتا ہے جو مشکلات میں گھرا ہوا ہو اور اسے ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا اس سے ناراض ہے یا حالات میں اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ مگر اس آیت مبارکہ میں ایسے پریشان حال لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ فکر مند نہ ہوں، کیونکہ ان کے دل میں خدا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سبھی اہل ایمان پر اپنا کرم فرمائے اور انہیں اپنا مقبول اور فرمانبردار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی تسبیح اور جنت کے درختوں کے پتوں پر لکھی جانے والی یہ تسبیح پڑھنے والا ہر دن کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دیکھتا ہے۔ ناظرین، ایسی تسبیح جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو بندہ اس تسبیح کو روزانہ پڑھتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پیارے بندوں میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے اس بندے سے بے حد پیار کرتا ہے۔ اللہ پاک اپنے اس بندے پر اپنی رحمتوں کو نشاور کرتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز ان سے پیار کرنے لگتی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا ہر دن اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات، اپنی خواہشات ضرور پوری کرواتا ہے، یعنی وہ اپنے ہر معاملات میں اللہ پاک کی مدد پاتا ہے۔ یہ تسبیح جو جنت کے درختوں کے پتوں پر جنتی حوروں کے پروں پر لکھی ہے، وہ تسبیح ہے کلمہ طیبہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا بندہ ہوگا۔ یہ تسبیح کسی بھی وقت پر چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے اپنی ہر بات منوانی ہے، تو اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے جو اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ بھی اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں تو آپ بھی یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ تسبیح آپ کے گھر میں خوشیاں لائے گی، برکتیں لائے گی۔ یہ تسبیح آپ کے گھر سے پریشانیوں کو اور بھی بے برکتیوں کو باہر نکال پھینک دے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے نبی کے پیاروں میں شامل کرے، آمین۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بہت سارے مبارک نام ہیں۔ اس کا ایک نام کلمہ توحید بھی ہے، کلمہ اخلاص بھی ہے، اسے کلمہ احسان بھی کہتے ہیں، اسے کلمہ تقویٰ بھی کہتے ہیں۔ اس مبارک کلمے کا نام کلمہ ثابتہ، یعنی ثابت شدہ کلمہ، پکا کلمہ، نہ مٹنے والا کلمہ، ہمیشہ رہنے والا کلمہ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال بیان فرمائی پاکیزہ بات کی، جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ قائم اور شاخیں آسمان میں ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے۔ اپنے رب کے حکم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت مبارکہ میں پاکیزہ بات سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یعنی کلمہ طیبہ وہ پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑیں مسلمان کے دل میں ہیں، اس کی شاخیں یعنی مسلمان کی نیکیاں آسمان تک پہنچتی ہیں۔ دوسرے درخت تو ایسے ہیں جو سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ پھل دیتے ہیں، مگر کلمہ طیبہ وہ پاکیزہ کلمہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کو ہر لمحے تازہ پھل دیتا ہے۔ کلمہ طیبہ کی برکت سے ہر لمحے مسلمان کو پاکیزگی ملتی ہے، ہر لمحے اس کا ایمان برقرار رہتا ہے، اس کی برکت سے ہر لمحے آدمی اللہ پاک کی رحمتوں کا مستحق بنتا رہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 2 باتوں کی وصیت فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میں تجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا حکم دیتا ہوں۔ پھر اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اگر ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو دوسرا پلڑا اس کلمے کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک بند حلقہ ہوں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کو توڑ دے گا۔ مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر شک نہیں کیا اور اپنے اموال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ سچے ہیں۔ اس طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد میں اللہ کا رسول ہوں، اور پھر اس گواہی میں شک نہیں کیا، تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔